أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله تبارك وتعالى: ورتل القرآن ترتيلا. وقال الله تبارك وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم. اللہ کے محبوب بندوں، آج قصبہ غوث گنج والوں کے لیے بڑی مبارک یہ رات ہے. اس لیے یہ مبارک ہے کہ اگر میں یہ کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا کہ دنیا میں سب سے اچھی محفل اگر کوئی ہوتی ہے تو جس کی نسبت کلام اللہ سے ہو اور جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی سے ہو، اس سے اچھی محفل کوئی دنیا میں ہو نہیں. آج ہمارے اور آپ کے بیچ میں استاد القرآ بھی ہیں، قرآ حضرات بھی ہیں، مفتیان عظام بھی ہیں، علماء عظام بھی ہیں. اور اگر میں کہوں تو مبالغہ نہ ہوگا، اپنے وقت کے زندہ ولی بھی آج اس محفل میں موجود ہیں. ابھی آپ کلام اللہ ترتیل کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے. یاد رکھنا، کلام اللہ کو تجوید کے ساتھ پڑھنا واجب ہے. جب کلام اللہ تجوید کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، صفات کے ساتھ، مخارج کے ساتھ پڑھا جاتا ہے کلام اللہ، تو وہ پڑھنے والا شخص سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارنے والا ہوتا ہے. جیسا قرآن میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے، تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، قواعد کے ساتھ، صفات کے ساتھ اور اچھی آواز کے ساتھ. آج ہم نے کلام اللہ کو اتنا ہلکا سمجھا ہے، اتنا ہلکا سمجھا ہے کہ ہم نے قرآن کو نہ پڑھنا سیکھا، نہ پڑھنے کی ضرورت سمجھی، نہ بچوں کو پڑھانے کی ضرورت سمجھی، جس کا ریزلٹ یہ ہے کہ آج ہمارے اور آپ کے بچے نماز پڑھ رہے ہیں، ان کی نمازیں نہیں ہو رہی ہیں، اور اللہ نہ کرے کبھی وہ امامت کرے تو شاید مقتدیوں کی نماز. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ قرآن کریم میں دو باتیں بڑی اہم ہیں، دو غلطیاں بڑی اہم ہیں. ایک ہے لحن جلی، دوسری ہے لحن خفی. لحن جلی وہ غلطی کہلاتی ہے، لحن جلی وہ غلطی کہلاتی ہے جس میں انسان
ایک حرف کی جگہ دوسرا حرف پڑھ دے. زا ہے جا پڑھ دے جیم پڑھ دے. صاد ہے سین پڑھ دے. ہا ہے ہا پڑھ دے. پورے معنی ہی بدل جاتے ہیں. الحمدللہ رب العالمین. اب ایک شخص بجائے ہا نکالنے کے، جس کو ہم آپ کہتے چھوٹا ہا نکال دے، معنی ہی بدل جائیں. اور جب معنی بدل گئے تو یاد رکھنا، اگر یہ قرآن ہم نے نماز میں پڑھا ہے تو پھر نماز ہماری فاسد ہو. نماز کے اندر قرآن کریم کی ایک بڑی آیت یا 3 چھوٹی آیتوں کا پڑھنا فرض ہے. دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں ہے، دنیا کی کوئی ایسی زبان نہیں ہے جس کے اندر یہ ہو کہ بولنے کا طریقہ ہو، کہاں سے کون سا اچھر نکلے گا، کہاں سے کون سا لفظ نکلے گا، کہاں سے کون سا حرف نکلے گا. کوئی اور زبان ایسی نہیں ہے. اگر کوئی زبان ایسی ہے تو وہ کلام اللہ والی زبان ایسی ہے کہ جس کے لیے یہاں تک ہے کہ کون سا حرف کہاں سے نکلے. ابھی آپ نے توجہ دی، استاد محترم جناب حافظ وقاری و مولانا و مفتی محمد ریاض صاحب مظاہری دامت برکاتہم، جو میرے خود کے استاد محترم ہیں، مجھے اس پر فخر ہے. میرے بھائیوں، ابھی آپ قرآن پاک علالت کی حالت میں پڑھ رہے تھے. جو آپ نے قرآن سنا ہے، آپ کافی لمبی علالت کے بعد، ایک آپریشن کے بعد الحمدللہ وہ قرآن ایسے پڑھ رہے تھے. مجھے یاد ہے کہ آپ کے ساتھ میں میرا جے پور جانا ہوا تھا، تو جب قاری صاحب وہاں قرآن پاک پڑھ رہے تھے تو وہاں کا جو پولیس محکمہ تھا اس نے بھی بعد میں یہ بات کہی کہ ایسا قرآن کا پڑھنا ہم نے کبھی نہیں سنا. میرے بھائیوں، اسی لیے یہ بات کہی جاتی ہے کہ قرآن پاک کی حقیقت کو سمجھو. ایک ہے لہن جلی، لہن جلی سے نماز نہیں ہوتی، اور لہن خفی سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. جہاں باریک پڑھنا ہو وہاں پر پڑھ دینا، جہاں پر پڑھنا ہو وہاں باریک پڑھ دینا، اس سے نماز مکروہ ہو جاتی ہے. بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کبھی کچھ لوگ قرآن پڑھتے ہیں، بس کیا بتایا جائے، کیا بولا جائے اس پر. اس لیے قرآن پاک کی محفل ہے یہ. ہم لوگ فیصلہ کر کے اٹھیں کہ ہم تجوید کے ساتھ قرآن پاک پڑھیں گے، مخارج کے ساتھ پڑھیں گے، اور ایسے استاد سے اپنے بچوں کو قرآن پاک پڑھوائیں گے جو بہترین تعلیم قرآن. آپ نے ابھی حضرت مولانا قاری محمد طاہا صاحب ماشاءاللہ جو دیوبند سے تشریف لائے ہوئے ہیں، ابھی آپ نے ان کا بھی قرآن پاک سنا. آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ یہ حضرات جب قرآن پڑھتے ہیں تو ذرا دیکھیے کہ قرآن ایک محنت سے بھی پڑھ رہے ہیں، اور دوسرے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پھول جھڑ رہے ہیں. آپ پڑھتے جائیں، ہم سنتے جائیں. اسی لیے تو حدیث پاک میں ہے جہاں قرآن پاک پڑھا جاتا ہے وہاں اللہ کے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، وہاں سکینہ نازل ہوتا ہے. تو اس لیے ایک بات میں آپ سے یہ کہوں گا اس موقع پر کہ آپ قرآن پاک سے دلچسپی لیجیے. یہاں سے یہ فیصلہ لے کے جائیے کہ ہم بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے، انجینئر بنائیں گے، پروفیسر بنائیں گے، وہ آپ کی مرضی ہے. لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو انشاءاللہ اچھا قرآن پڑھنے والا.
ایک فیصلہ لے کے جانا۔ دوسری بات، یہ دوسری کڑی یہ ہے کہ یہ کڑی وہ ہے کہ یہاں انشاءاللہ ابھی مشاعرے کی نشست اور باقی ہے، نشست باقی ہے۔ یاد رکھنا، نعتیہ کلام کا پڑھنا، نعتیہ کلام کا سننا، دونوں میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ سے فرماتے تھے، کبھی کبھی حسان مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر نعتیہ کلام پیش کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سماعت فرماتے تھے۔ نعتیہ کلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے نعتیہ کلام اچھے لہجے میں بھی پڑھا ہے، ترنم میں بھی نعتیہ کلام صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے صحابہ نے پڑھا۔ اور اگر میں موجودہ وقت کی طرف چلوں نعتیہ کلام کے لکھنے کے سلسلے میں، تو حضرت مولانا قاری صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ کا نام پیش رہے گا، حضرت مولانا احمد صاحب پرتاپ گڑھی رحمت اللہ علیہ کا نام پیش رہے گا، اور اسی طریقے سے ہمارے دیگر اکابر کا نام، چاہے دارالعلوم دیوبند ہو، چاہے دارالعلوم ندوۃ العلماء ہو، یا اور جتنے دیگر مدارس ہیں، ان کا نام پیش رہے گا کہ نعتیہ کلام پڑھا بھی ہے، نعتیہ کلام لکھا بھی ہے، اور نعتیہ کلام کو سنا۔ اس لیے نعتیہ کلام سنتے وقت ہمارے اندر ایک بات ہونی چاہیے، ہمارے اندر ایک بات ہونی چاہیے کہ یہ نعتیہ کلام ہے کیا؟ نعتیہ کلام وہ ہے سرور کائنات فخر دو عالم حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کا کہیں نقشہ ایک شاعر کھینچتا ہے تو کہیں آپ کی نورانی صفات کا نقشہ ایک شاعر کھینچتا ہے، تو کہیں آپ کی عبادات کا نقشہ ایک شاعر کھینچتا ہے، تو کہیں مدینہ منورہ کا نقشہ ایک شاعر کھینچتا ہے، تو کہیں مکہ المکرمہ کا نقشہ ایک شاعر کھینچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کو چھوڑ دیتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر ہم نعتیہ کلام کے ذریعے اشعار کے ذریعے سن رہے ہیں، یہ اشعار کی بات ہے، اور جہاں خطاب کی بات ہوتی ہے اس کو نثر کہا جاتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج تینوں چیزیں اس محفل میں شریک ہو گئی ہیں۔ تو تیسری چیز یہ ہے کہ جہاں تک خطابت کی بات ہے کہ خطیب آپ کے سامنے جب آتا ہے تو خطیب آپ کو اللہ و رسول کی یاد دلاتا ہے، خطیب آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی سیرت طیبہ بتاتے ہوئے یہ پیغام دیتے ہیں، اے مسلمانوں، اے انسانوں، اگر ترقی چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو، شہرت چاہتے ہو، روزی میں برکتیں چاہتے ہو، اور میں یہاں تک کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کے رشتوں میں برکتیں چاہتے ہو کہ وقت مقررہ پر رشتے ہو جائیں، اگر یہ چاہتے ہو تو ہمیں آپ کو ایک کام کرنا ہوگا، توحید خالص کے ساتھ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑنا۔ 24 گھنٹے کی زندگی صبح آنکھ کھلنے سے لے کر رات آنکھ بند ہونے تک ہماری فکر ہو، ہماری سوچ ہو، ہمارے اندر یہ خیال ہو کہ ہم کھانا کھائیں گے نبی کے طریقے مطابق، ہم پانی پئیں گے نبی کے طریقے کے مطابق، ہم کاروبار کریں گے نبی کے طریقے کے مطابق۔ ارے میں کہتا ہوں نبی کا طریقہ جتنا زندہ ہوگا اتنا ہی ملک کے مسلمان بلندی اور عروج تک پہنچتے چلے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میری سنتوں کو زندہ کرو گے اللہ 4 طریقے
طریقے سے تمہارا اکرام فرمائیں گے، یا یوں کہیے 4 طریقے کے انعامات سے اللہ آپ کو نوازے گا۔ میرے پیارو توجہ چاہوں گا، اگر مائیں اور بہنیں پردوں میں بیٹھی ہوئی ہیں ان سے بھی کہتا ہوں توجہ چاہوں گا۔ نمبر 1 یہ ہے اللہ روزی میں برکت ڈال دے گا، اور نمبر 2 یہ ہے فجار فساق اور دشمن اسلام کے دلوں میں اللہ رعب و دبدبہ ڈال دے گا، اور تیسری بات یہ ہے اللہ دین میں پختہ کر دے گا، اور چوتھی بات یہ ہے اللہ نیک قطب ابدال اور صالح جو حضرات ہیں اللہ ان کے دلوں میں محبت ڈال دے گا۔ بتائیے چاروں باتیں ضروری ہے کہ نہیں میرے آپ کے لیے؟ آج ہم نے سنتوں کو چھوڑ دیا، تباہی کے راستے میں آ گئے۔ میں آپ کو بتاؤں ایک اور بھی سنت ہے، کھانے کی سنتیں تو ہیں، ایک وہ سنت ہے کہ جس گھر میں لڑائیاں ہو، جس گھر میں لڑائیاں ہو، جس خاندان میں لڑائیاں ہو، ان میں آدمی کوئی کھڑا ہو کے ایک دوسرے میں محبت کرا دے، ایک دوسرے میں صلح کرا دے، ایک دوسرے میں پیار کرا دے، ایک دوسرے کا حق ادا کرا دے، یہ بھی سنت۔ آج ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کا پڑھنا الگ عبادت، روزے کا رکھنا الگ عبادت، حج کرنا الگ عبادت، میرے بھائیوں مال کی زکوٰۃ نکالنا الگ عبادت ہے، لیکن اگر ہم نے صلہ رحمی اختیار نہیں کی ہے تو ہم مصیبت میں ضرور پڑ جائیں گے، ہم مصیبت میں ضرور جائیں گے اگر ہم نے صلہ رحمی اختیار نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے صلہ رحمی اختیار کرو، معلوم کیا ملے گا؟ صلہ رحمی اختیار کرو گے اللہ تعالیٰ روزی میں برکتیں ڈال دے گا، صلہ رحمی اختیار کرو گے اللہ بری موت مرنے سے بچا لے گا، بری موت مرنے سے بچا لے گا۔ یہ ہے صلہ رحمی کا بڑا نفع۔ دوسرے اللہ راضی، اللہ بندوں سے خوش ہو جاتا ہے۔ اس لئے آئیے غوث گنج کے رہنے والوں، اے مسلمانوں، اللہ کے محبوب بندوں، آج کے اس حسن قرآن اور محفل سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم میں فیصلہ لے کے اٹھو کہ ہم نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ ہم قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھیں گے، تجوید کے ساتھ پڑھائیں گے، دوسرے اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کو سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق گزاریں گے، اسی کے ساتھ ساتھ اپنے گھروں کے جھگڑے ختم کریں گے۔ مجھے بہت دکھ ہوتا ہے اس موقع پر جب میں دیکھتا ہوں کہ ایک بیٹا اپنے باپ کو کچھ کہہ رہا ہے، ایک بیٹی اپنے ماں کو کچھ کہہ رہی ہے، ایک بھائی اپنے بڑے بھائی کو کچھ کہہ رہا ہے اور وہ اس کی توہین کر رہا ہے، اور وہ یہ سوچ رہا ہے ہم نے بڑا اچھا کام کیا ہے، ہم نے بڑا مبارک کام کیا ہے، ہم نے اپنی ناک جو کٹ رہی تھی بچا لی، ہم نے اپنے آپ کو بلند کر لیا۔ نہیں، آپ بلند نہیں ہوئے ہیں۔ اگر ہم نے بڑے بھائی کو ستایا ہے اور بڑے بھائی نے چھوٹے کو اگر ستایا ہے تو سنو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس چھوٹے نے بڑے کا اکرام نہ کیا اور جس بڑے نے چھوٹے پہ شفقت نہ کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ میرے نبی اپنی سب سے نکال رہے ہیں، لیکن ہماری حالت بدلنے کے لیے تیار نہیں ہے، ہم بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ چند روزہ زندگی، ہر آن آخر موت ہے، کیا ہم جھیل رہے ہیں، مصیبتیں جھیل رہے ہیں، عمریں چھوٹی عمریں ہو رہی ہیں۔ میرے سامنے آپ بایادگار حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمت اللہ علیہ کے نام سے آج یہ جلسے کا انعقاد ہو رہا ہے۔ معلوم ہے آپ نے جو چھوٹے 1 منٹ کا مدرسہ، یہ جو مدرسے کی کتابیں ہیں ہم لوگ شعبہ حفظ میں پڑھتے تھے، بعد نماز عصر یہ کتاب پڑھی جاتی تھی حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ کی، تو اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جب گناہوں کی کثرت ہوگی سنت نبی چھوٹیں گی، اللہ کی چاہت نکلے گی تو عمریں اللہ تعالیٰ کم کر دے گا اور جوانی میں اللہ بلا لے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔
آج کتنی تیزی سے سب حادثات ہو رہے ہیں، کتنی تیزی سے ہو رہے ہیں۔ اس لیے پیارے مسلمانوں، میری ماں اور بہنوں، اپنی فکر بدلو، توحید خالص کو سینے سے لگانے والے بنو، حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والے بنو، قرآن پاک کو تجوید مخارج کے ساتھ پڑھنے والے بنو اور قرآن کو سمجھ کر آگے بڑھنے والے بنو۔ یہی چند باتیں مجھے آپ کے سامنے رکھنی ہیں کیونکہ غیر مناسب ہے کہ میں لمبی تقریر کروں، اسی لیے بہت جلدی میں نے اپنی باتیں، یا یوں کہیے اپنے استاد محترم کے سامنے جلدی میں نے سبق سنا دیا ہے۔ بس اخیر میں یہ کہہ کے اور یہ روایت سنا کے ہٹنا چاہتا ہوں، اگر ہم نے آپ نے توحید کو سینے میں جمائے رکھا، 24 گھنٹے کی سنتوں کو زندہ کیا، تو سن لو حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرما چکے ہیں کہ دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں کشتی نوح میں جو سوار ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، وہ غرق ہونے سے بچ گیا۔ ایسے ہی آج کے دور کی کشتی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ آئیے ہر کام سنت کے مطابق کریں، ہر کام، شادیاں سنت کے مطابق، لباس سنت کے مطابق، چہرہ سنت کے مطابق، اور اپنا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق، ارے مسکراؤ تو سنت کے مطابق۔ ابھی حضرت مولانا محمد انعام صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک کرکٹر کا واقعہ سنا دیا کہ اس شخص نے کہا کہ ہم نہیں پہنیں گے یہ بنیان، اس میں شراب کا پرچار لکھا ہوا ہے۔ اس سے کہا گیا کہ آپ کو رقم دینی ہے، یہ سارے جو الگ سے لباس منگائے جائیں گے۔ اس نے کہا مجھے منظور ہے، انہوں نے کہا مجھے منظور ہے۔ اے مسلمانوں، یہی شان میری آپ کی ہونی چاہیے، ہمارے چہروں پر نبی کا جیسا چہرہ ہمارا ہونا چاہیے، لباس نبی کا جیسا ہونا چاہیے، ہم زمانے کی رفتار کو نہ دیکھیں۔ یاد رکھو انسانوں کی حکومتیں محدود ہیں، اللہ کی حکومت ہر جگہ ہے، چپے میں، ہواؤں میں، پانی میں، کہاں جائیں گے؟ اللہ کو راضی کریں گے، نبی کے نقش قدم کے مطابق چلیں گے، سنت نبی کو زندہ کریں گے اور صلہ رحمی اختیار کرتے رہیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آج کے اس جلسے عام کو قبول فرمائے۔ صدر محترم حضرت مولانا قاری محمد نصیر صاحب ندوی دامت برکاتہم العالیہ جو مجھے بہت چاہتے ہیں، اللہ اس چاہت کو قبول فرمائے، اور اسی طریقے سے جناب حافظ محمد ہارون صاحب، مولانا محمد عرفان صاحب، اور اسی طریقے سے جو دیگر یہاں مفتیان اعظام، علماء اعظام تشریف فرما ہے، میں سب کا شکر گزار ہوں کہ آج آپ نے میری چند گزارشات کو سنا۔ دعا گو ہوں، اللہ سے دعا فرما دے اللہ تعالیٰ مجھے بھی سنت نبی کے مطابق چلنے والا اور اپنی نسلوں کو چلانے والا بنا دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم حضرات ہمارا